کی حکمرانی کے ساتھ جو کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ نگران حکومت بن گئی ہے، کبھی کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے، ایوان صدارت کو آرڈیننس فیکٹری بنے ہوئے کئی سال ہو گئے ہیں، اور جس طرح سے قومی اسمبلی میں ڈپٹی اسپیکر نے آئین اور قانون کے خلاف رولنگز دیں، کل یہاں پر صوبہ پنجاب کی اسمبلی کے اندر یہ سارے میرے بھائی بیٹھے ہیں، جہانگیر ترین صاحب کا گروپ ہے، علیم خان صاحب کے ساتھ ممبران ہیں، اسد کھوکھر صاحب کے ساتھ ان کے ساتھی ہیں، معزز خواتین بھی اس میں شامل ہیں، یہ سب وہاں پر بیٹھے تھے، اور ہم عددی اکثریت کے لحاظ سے 200 کے قریب ہمارا نمبر تھا، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ اجلاس جس مقصد کے لیے بلایا گیا تھا وہ صرف ایک تھا، اور وہ مقصد تھا کہ لیڈر آف دی ہاؤس کو ہم نے الیکٹ کرنا ہے۔ وہاں پر اسپیکر کی کرسی پر جو بیٹھے تھے انہوں نے کینڈیڈیٹس امیدوار جو تھے لیڈر آف دی ہاؤس کے لیے ان کے نام لیے، باقاعدہ ان کے تائید کنندگان کے نام لیے، اور اس کے بعد ڈائس پر موجود افسران نے اشارے کیے، اور وہاں سے خواتین کے جتھے آئے ٹریجری بینچز سے، حکومتی بینچز سے، اور انہوں نے آ کے حملہ کیا، سب تماشا دیکھتے رہے، اور 6 منٹ کے اندر جو ہے انہوں نے کہا جی کہ میں اب ایڈجرن کرتا ہوں سیشن کو۔ آج بھی خبریں آ رہی ہیں کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ہسٹری کو ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ ہسٹری کیا ریپیٹ کرنا چاہ رہے ہیں؟ کل ہماری خواتین، ہمارے بزرگ اراکین روزے دار تھے، کیمرے کی آنکھ نے دکھایا زمین پر بیٹھے تھے، نہ واش روم میں جا سکتے تھے، وضو کر سکتے تھے، نہ وہاں پر اے سی چل رہا تھا، لائٹیں آف تھیں، اور پرامن طریقے سے شدید گرمی میں ہم روزہ افطار کر کر باہر چلے گئے۔ خود اپنی نگرانی میں توڑ پھوڑ کرا کر، شیشے توڑوا کر، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ تقریباً 40 اراکین کو جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا جائے کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے۔ میں پاکستانی قوم کو، صوبہ پنجاب کی 12 کروڑ عوام کو گواہ بنا کر پرویز الہی صاحب میں آپ کو وارن کرنا چاہتا ہوں، آپ نے یہ حرکت پہلے بھی کی تھی، اور ہم نے آپ کو چیلنج کیا تھا کہ وہاں پہ تو آپ کے کیمراز لگے ہوتے ہیں اسمبلی کے اندر، ایک ایک موومنٹ چیک کی جا سکتی ہے۔ اس وقت بھی انہوں نے ہمارے اراکین کو سسپینڈ کیا، میں نے باہر دھرنا دیا، اور میں نے کہا کہ آپ ہمیں وہ فوٹیج دکھا دیں، میں خود اپنے اراکین کو کہوں گا کہ آپ نے غلط کام کیا۔ میں نے ان کو چیلنج کیا، اور کوئی فوٹیج نہیں دکھائی انہوں نے، ان کا جھوٹ اس وقت بھی ثابت ہوا۔ تو پرویز الہی صاحب، یہ جو آپ کے وتیرے ہیں نا، یہ قوم نے دیکھ لیے ہیں، قوم نے دیکھ لیا ہے کہ کل آپ ہار رہے تھے، آپ نے 6 منٹ کے اندر اجلاس ایڈجرن کرا دیا، صریحاً آئین اور قانون کی خلاف ورزی کی۔ وہ اجلاس کا جو نوٹیفیکیشن ہے اس کا ایجنڈا نمبر 1 ایک ہی تھا کہ آپ نے لیڈر آف دی ہاؤس کو الیکٹ کرنا تھا۔ اور میں یہاں پر عدالت عظمیٰ سے بھی درخواست کروں گا، کیونکہ انہوں نے سو موٹو لیا ہے، کل مہربانی کر کر اس بات کو بھی ایز اے کسٹوڈین آف دا ہاؤس اس راہ میں رکاوٹ ڈالے، تو اسپیکر کو
डायरेक्शन मिलनी चाहिए कि आप हर मुअज़्ज़िज़ मेंबर का जो हक है वोट डालना, उसके अंदर आप रुकावट नहीं बनेंगे। और परवेज़ इलाही साहब, मैं बड़ी आजिज़ी से आपको बताना चाहता हूँ, मैंने पाकिस्तानी अवाम को गवाह बनाया है, मैंने सूबा पंजाब की खुसूसन अवाम को गवाह बनाया है। अदालत उज़्मा में कल हमारी पटिशन भी है, कल उस पर हेयरिंग भी होगी। मैंने मीडिया की वसासत से भी दरख्वास्त की है, अगर वहाँ पर कल कोई तमाशा लगाने की आपने कोशिश की तो तमाम तर हालात के जिम्मेदार सिर्फ परवेज़ इलाही साहब होंगे। मैं आपको वार्न कर रहा हूँ, आपका हक है, आप आए, ऐवान के अंदर कार्रवाई हो, जो ऐवान की अक्सरियत जो है हासिल करे, उसको हम बड़ी खुश दिली से कबूल करेंगे। ये क्या तरीका है कि रोजेदारों को आपने गर्मी में, औरतों को, बुजुर्गों को, जो मुअज़्ज़िज़ अरकान थे, पानी बंद कर दिया? ये कौन सी अपना रिवायत आप डाल रहे हैं? शायद आप इन्हीं रवायत के आदी हैं। मैं गुजारिश ये करना चाहता हूं कि ये सूबा जहां पर किसान परेशान है, मजदूर बेरोजगार है, बच्चे रात को भूखे सोते हैं घरों में, दिहाड़ीदार खाली हाथ अपने बच्चों को जाकर रात को जो मिलता है तो बच्चे उसके कपड़े नोचते हैं कि अबू खाना कहाँ है। मरीज आज वो सेहत कार्ड जो उनका जो खेल तमाशा है वो लेके जाते हैं तो डॉक्टर तो उनको बाहर भेज देते हैं कि हमारे पास दवाइयाँ नहीं है, बाहर से जाके अपनी जेब से दवाइयाँ खर्च करो। ये है नया पाकिस्तान और इनको इक़्तिदार की पड़ी। मैं आज पाकिस्तानी अवाम को कहना चाहता हूँ, कोई शौक नहीं मुझे वज़ीर आला पंजाब बनने का। ये एक हमारा मकसद है कि इस जालिम हुकूमत को हमने काली पट्टियां बांधकर हल्फ उठाया कि आप काम करें। और आज मुझे कहने दीजिए कि इसी वजारत आला के सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी से लेकर DSP और SHO तक रिश्वत के रेट तय होते हैं। और कल साबिक गवर्नर सरवर साहब ने जो बात कही कि रिश्वत का बाजार गर्म है, वज़ीर आला खुद कैश वसूल करता है, तभी तो लाहौर शहर में, मुल्तान में, कोट अद्दू में, लिया में घरों में घुस के लोगों को लूटते हैं, रेप करते हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई कार्रवाई नहीं होती। जब लोगों को रिश्वत लेकर लगाया जाएगा तो उनसे फिर कैसे पूछा जाएगा कि आप क्या काम कर रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? किस तरह यहां पर चपड़ासियों की तरह IGs को बदला गया इमरान नियाज़ी की जाती ख्वाहिश पर, किस तरह यहां पर चीफ सेक्रेटरीज के तबादले हुए इमरान नियाज़ी की जाती ख्वाहिश पर। इमरान नियाज़ी, कान खोल के सुन लो, ये 22 करोड़ लोगों का मुल्क है, एटमी कुव्वत है, ये तुम्हारी जाती जागीर नहीं है कि तुम गरीब का झोंपड़ा गिरा देते हो और अपना बनी गाला का घर जो है तुम रेगुलराइज करा देते हो और फिर आवाम को रियासत मदीना का भाषण देते हो। आज तुम कहते हो कि ये ऑपोजिशन जो है जिसमें बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के जय्यत कायद बैठे हैं, आप कहते हैं कि जी ये बैरूनी साजिश का हिस्सा है। और साजिश तो आपने पाकिस्तान के साथ की है। आप कहते थे कि मैं IMF के कर्जे लेने से पहले खुदकुशी कर लूंगा, आपने तो खुदकुशी नहीं की, अवाम ने खुदकुशी की, अवाम के बच्चों, माओं ने खुदकुशी की कि हम अपने बच्चों की भूख नहीं देख सकते और उस दुनिया से कूच कर गए। आपने साजिश की इस सबसे बड़े सूबे के खिलाफ कि वसीम अकरम प्लस को लगा दिया, जिसको पता ही नहीं कि कोरोना काटता है, वो हेलीकॉप्टर में बैठकर मसूफ कोरोना को ढूंढते फिरते हैं। ये मैं आपको रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, कोई मजाक नहीं कर रहा। 12 करोड़ की आवाम का मुस्तकबिल आपने दाव पे लगा दिया एक ऐसे शख्स को जिसको पता ही नहीं कि कोरोना काटता है। ये क्या मजाक है? क्या ये मजाक काफी नहीं थे?
کیا عوام کو مہنگائی کے چکی میں پیسنا کافی نہیں تھا؟ کیا 1 کروڑ نوکریوں کا نوجوانوں کو جھانسا دینا کافی نہیں تھا؟ کیا 50 لاکھ گھروں کا جھوٹ بولنا کافی نہیں تھا؟ نئے پاکستان پر نوجوانوں کو خواب دکھا کر ان کے خوابوں کو آج بیچ چوراہے چکنا چور کرنا کافی نہیں تھا؟ میں گلی کوچوں میں جاتا ہوں، میں لوگوں سے بات کرتا ہوں، لوگ مجھے پکڑ لیتے ہیں کہ حمزہ شہباز آؤ دیکھو ہمارے گھر میں بھوک ہے، میری ماں بیمار ہے، دوائی کے لیے پیسے نہیں ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں، کیوں نہیں اس حکومت کو چلتا کرتے؟ یہ ہے عوام کے خلاف جو سازش آپ نے کی ہے۔ اور میں آپ کو ٹھیک کہہ رہا ہوں، پاکستانی عوام سن لیجئے، میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں۔ یہ بیٹھے ہیں نعمان لنگڑیال صاحب، بیٹھے یہ اون صاحب بیٹھے ہیں، خالد صاحب بیٹھے ہیں، فیصل صاحب بیٹھے ہیں، یہ کیوں کر رہا ہوں میں؟ یہاں پر ہماری بہن بیٹھی ہیں، میں کیوں کر رہا ہوں یہ کام؟ کیا میں نے ساری زندگی یہاں پر اپوزیشن لیڈر بن کے بیٹھے رہنا ہے؟ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، اور قیامت والے دن اللہ نے مجھے پوچھنا ہے کہ حمزہ شہباز، اس صوبے کی عوام نے تمہیں 160 ممبر سب سے بڑی جماعت بنایا، اور جب میری مخلوق بھوکی مر رہی تھی، جب دوائیوں کے لیے ماؤں کے پاس، بچوں کے پاس پیسے نہیں تھے، جب کسان جو تھا وہ کھاد کو ترس رہا تھا، جب اس صوبے میں کرپشن کا بازار گرم تھا، تم نے میری مخلوق کے لیے کیا کیا؟ تو بھائی مجھے کچھ نہیں چاہیے، لیکن قیامت والے دن اللہ سے ڈر کر کہتا ہوں کہ میں قیامت والے دن اللہ کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، اس پاکستانی قوم کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا، اس صوبے کی عوام کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا چاہتا۔ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، اس لیے انشاءاللہ مجھے امید واثق ہے کہ اللہ نے چاہا تو بدھ والے دن پنجاب اسمبلی میں انشاءاللہ ایوان سجے گا، اور لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے معزز ممبران کے ووٹوں سے الیکٹ ہوگا، اور ہمارا مقصد کوئی انتقام نہیں ہوگا، ہمارا مقصد کسی کی کردار کشی نہیں ہوگا، ہمارا مقصد میڈیا پہ آ کر اپنے وزیروں مشیروں کو بھیج کر لوگوں کی عزتیں اتارنا ہمارا مقصد نہیں ہوگا۔ ہمارا ایک ہی مقصد ہوگا، مل بیٹھیں گے ان ساتھیوں کے ساتھ، اور اس صوبے کے عوام کے دل جو زخمی ہیں ان پر مرہم رکھیں گے، اس صوبے کی خدمت کے لیے نکلیں گے، اور انشاءاللہ پہلے دن سے ہم لوگوں کی، اللہ کی مخلوق کی خدمت کا کام انجام دیں گے، اسی سے دنیا بھی ملے گی اور آخرت میں ملے گی۔ تو میں سب باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہیں۔ آج میرے تک مستند ذرائع سے اطلاع آ رہی تھی کہ یہ کھیل تماشا پرویز الہی صاحب رچانا چاہ رہے ہیں، یہ آئینی ذمہ داریاں ہیں معزز ممبران کی، تو میں نے پاکستانی عوام کو گواہ بنا کر عدالت عظمیٰ سے درخواست کر دی ہے۔ کل ہمارے وکلاء پیش ہوں گے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہاں پر جو عدالت عظمیٰ کا ایک شارٹ آرڈر ہے کہ ایوان کی کارروائی جو ہے وہ آئین اور قانون کے تحت ہونی چاہیے خالصتاً، وہ انجام پائے گی، اور پنجاب کی عوام جو ہیں وہ پرسوں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اپنے صوبے کا لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے وہ الیکٹ کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، ہم سے فرمائیے گا کہ ایک لگ ایسا رہا ہے کہ کوئی تصادم کا ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے۔ آج یہاں پر آپ کے ایم پیز رکے ہوئے تھے، باہر آ کے پی ٹی آئی کے لوگوں نے احتجاج کیا، نعرے بازی کی۔ دوسرا یہ کہ آپ کے پاس اکثریت پوری تھی، مطلوبہ تعداد پوری تھی، لگ ایسا رہا ہے کہ ہر وہ کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے آپ کو وزیر اعلیٰ پنجاب بننے سے روکا جائے۔ کون ہے جس کو آپ سے بہت زیادہ خوف ہے، اور اس سازش کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ دیکھیں، عوام نے دیکھا، انہی کے 9 رتنوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں ممبران کو 10 لاکھ لوگوں سے گزر کے جانا پڑے گا۔ یہ دھمکی کس کو دے رہے ہیں؟ پھر سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ آئینی ذمہ داری ہے ووٹ دینا۔ آپ یہ دیکھیں، سپریم کورٹ کی ڈائریکشن کے بعد اور کل کے واقعے کے بعد جب کہا گیا کہ کوئی غیر قانونی کام پنجاب کی انتظامیہ نہیں کرے گی، کوئی غیر قانونی حکم نہیں مانے گی، اور پھر بھی یہ عمران نیازی جتھے بھجوائی یہاں پر، یہاں پولیس پہرا دے رہی ہے، یہ کیا مذاق ہے یار؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ کھلاڑی نہیں ہے، یہ کھلاڑی ہوتا تو قوم کے ساتھ کھلواڑ نہ کرتا، آج معیشت دو بوس نہ ہوتی، آج کسان، مزدور، کلرک جو ہے رونا رہا ہوتا، گھروں میں فاقے نہ ہوتے۔ تو ہم سیاست کریں، سیاست تبھی ہوگی نا
کہ یہ ملک کا وقار قائم و دائم رہے. جب ملک کا وزیر اعظم یورپین یونین کو للکارے گا جس کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات ہیں, امریکہ کو ایبسولوٹلی ناٹ کہے گا, جب کہے گا کہ بیرونی سازشیں ہو رہی ہیں, یہ طریقہ اعتماد بھی سازش ہے, تو یہ کھلواڑ جو ہے یہ پاکستانی قوم کی تقدیر تک محدود نہیں ہے. اس نے انٹرنیشنل ریلیشن جو ہے پاکستان کی اس پہ بھی کوشچن مارک لگا دیا ہے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے. اب کیا بچا ہے کھلواڑ کرنے میں جو عمران نیازی تم تلے ہوئے ہو کہ میں نہ مانوں؟ تو کل مجھے امید ہے کہ عدالت عظمیٰ آئین اور قانون کی حکمرانی کو قائم و دائم رکھنے کے لیے, اس ملک کے وقار کے لیے انشاءاللہ اچھے فیصلے کرے گی تاکہ یہ قوم آگے چل سکے. یہ جمہوریت کی گاڑی چلے گی تو عوام کی تقدیر بدلے گی, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ایک نئی صبح کا آغاز ہو. صاحب یہ بتائیے گا, تمام یہ جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں انہوں نے آپ کی قیادت پر اعتماد کا اظہار کیا ہے. وہ توڑ پھوڑ کی فوٹیج ہوئی, 40 MPs کا سنا جا رہا ہے معطل کر دیے جائیں گے, وہ ووٹ کاسٹ نہیں کر سکیں گے. آپ پر انہوں نے اعتماد کا, تو آپ کیا پھر ان کے لیے کریں گے, اور کون سی جو ہے آپ پالیسی اپنائیں گے یا منصوبہ کو کریں گے؟ اگر 40 ووٹ نہیں آپ کو کاسٹ کرنے دیے جاتے تو یہ تو ایک تصادم بن جائے گا. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پھر رینجرز کے حوالے سیکورٹی کرنی چاہیے؟ میں نے تو قوم کو بتا دیا ہے. میں نے آپ کی وساطت سے, میڈیا کی وساطت سے عدالت عظمیٰ سے درخواست کر دی ہے. کل ہمارے وکلاء جائیں گے, پٹیشن فائل ہو گئی ہے. تو اب انشاءاللہ کوئی اگر ایسی کوئی بات کرے گا, قوم بھی اس کا احتساب کرے گی, عدالت عظمیٰ بھی دیکھ رہی ہوگی. اور میرا نہیں خیال کہ ایسے اپنا وتیرے جو ہیں وہ ہاؤس میں کام آئیں گے. آپ نے مقابلہ کرنا ہے, 100 بسم اللہ. پرویز الہی صاحب, عددی اکثریت آپ ایوان میں دکھا دیں, ہم قبول کریں گے صدقے دل سے. ہم اپنا جو ہے وہ لائٹیں نہیں بند کریں گے آپ کی طرح. ہم یہ جھوٹے اپنا جو ہے وہ خود ہی توڑ پھوڑ کر الزام دھرنے کا یہ کام, یہ وتیرہ ہمارا نہیں ہے, آپ کا ہے. پرویز الہی صاحب, آپ کا ریکارڈ بتاتا ہے, آپ نے یہ پہلے بھی ایسے کرتوت گھولے ہیں. لیکن اب قوم کو گواہ بنا کر یہ ساری باتیں ہو گئی ہیں, ہمیں آگے چلنا ہے. میں یہ باتیں کیوں کر رہا ہوں؟ مجھے کوئی شوق نہیں ہے. یہ عدلی اکثریت بیٹھی ہے, 200 اراکین اس ہوٹل میں موجود ہے. مجھے اپنا جو ہے فکر نہیں ہے. مجھے فکر اس قوم کے وقار کی, اس صوبے کی اسمبلی کے وقار کی ہے کہ کل جس طرح پامالی کی گئی اور اجلاس بلا کر بغیر ووٹنگ کے اپنا جو ہے ایڈجرن کر دیا گیا, آئین کو کھیل تماشا بنا دیا گیا, صدر کے جو ایوان ہے اس کو آرڈیننس فیکٹری بنا دیا گیا, تو یہ کھیل تماشا نہ لگے. تو میں انشاءاللہ اپنا آئینی کردار ادا کروں گا اور پاکستانی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گا. آئین و قانون کی خالصتاً اس پر عمل کروں گا اور ایک سچے پاکستانی کی طرح ایوان میں جاؤں گا اپنے بھائیوں کے ساتھ. عدلی اکثریت انشاءاللہ ثابت کریں گے. آگے اللہ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ تعالی قوم جو ہے دیکھے گی کہ لیڈر آف دی ہاؤس جو ہے وہ الیکٹ کرے گا یہ ایوان انشاءاللہ. اچھا حمزہ صاحب, کہا یہ جا رہا ہے کہ کل FIR لانچ کی جائے گی آپ کے جو اہم اراکین ہیں ان کے خلاف, پھر ان کی گرفتاری عمل میں لائی جائے گی. پلان بھی کیا ہے آپ کے پاس, کس طرح سے یہ ایوان کے معزز اراکین کو گرفتار نہیں کرنا چاہ رہے, یہ اس جمہوریت کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں, اس قوم کے وقار کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں, اس قوم کی عزت کو گرفتار کرنا چاہ رہے ہیں. تار تار کر دیا انہوں نے آئین پاکستان کو. گزارش ہے, آپ کے بچوں نے, ہمارے بچوں نے اس ملک میں رہنا ہے. یہ کہتا تھا میں پاکستانی پاسپورٹ کی عزت کراؤں گا. کیا پاکستان کے دوست ممالک کو جلسوں میں للکار کر یہ کون سی سفارتی مدد کر رہا ہے پاکستان کی؟ یہ تو دشمنی کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا قانون چلے گا اور اللہ کے فضل سے قوم جیتے گی اور عمران نیازی کی انا جو ہے وہ ہارے گی انشاءاللہ. لاسٹ میں بتائیے گا, مونس ہی بڑے پرسنل ہوئے ہیں آپ کے ساتھ اور علیم خان صاحب کے ساتھ. انہوں نے بھی آپ سچ بولا ہے, کل آپ نے بھی سچ بولا تھا, تو اب وہ بیان بازی کر رہے ہیں آپ دونوں سیاستدانوں کے خلاف. تو مونس الہی آپ کے دوست بھی ہے, کیا پیغام؟ میں نے بیان بازی نہیں کی. مونس الہی صاحب کبھی میرے دوست نہیں رہے. آپ کو کسی نے غلط انفارمیشن دی ہے. دیکھیں, ان تمام چیزوں کے باوجود میری نیک تمنائیں ہیں سب کے ساتھ. ایک پاکستانی کی طرح ہم اچھے انسان بن جائیں اس دنیا میں تو بہت بڑی کامیابی ہے. کامیاب سیاستدان بنا کوئی کامیابی نہیں ہے اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں. روز میں اپنے آپ سے جنگ لڑتا ہوں کہ میں نے اچھا انسان بننا ہے. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خیر کرے. میں نے اپنے تحفظات پاکستانی قوم کے سامنے رکھتی ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ پاکستانی قوم کی جیت ہوگی.
आइन और कानून की हुक्मरानी की जीत होगी और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला कायद आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बना। अच्छा बहुत हमजा शुक्रिया। साहब, सफारतकारों से मिलने पर गद्दारी के इल्जाम लगाए जाते हैं खान साहब की तरफ से, आप भी मिलते रहे, आप पर भी इल्जाम तो आएगा ना? वो आज मुझे अलीम खान साहब बता रहे थे कि मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है कि जब मौसूफ इमरान नियाजी साहब डिप्लोमेट से मिलते थे तो मैं मीटिंग्स अरेंज कराता था। तो यार बस बहुत हो गया इमरान नियाजी साहब, अगर आपको अपने ऊपर रहम नहीं आता तो इस मुल्क पर रहम करें। इस मुल्क की आवाम के मसाइल कुछ और हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इस मुल्क को आगे चलने दें। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू।